السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, امریکہ سے لے کر پاکستان تک بین سیزن. وہاں امریکہ میں تو ٹریول بین لگ رہا ہے اور ہمارے ہاں بسنت پہلے ہی بین ہے. اور پھر موٹر سائیکل پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی ہمارے شو میں ایک سوال آیا تھا کہ حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہتر ہے موٹر سائیکل پر پابندی لگا دیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پھر ایسی کلاس لی موٹر سائیکل پہ پابندی لگا کہ حادثات کی روک تھام ممکن ہو پائے گی. اب جو تازہ مراسلہ ایک سامنے آیا ہے اور وہ صرف لاہور ڈویژن تک محدود دکھائی دیتا ہے. اب یہ مراسلہ کہہ رہا ہے کہ ان ایتھیکل اینڈ ولگر ایکٹیویٹیز ان دا پبلک اینڈ پرائیویٹ کالجز, اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کسی کالج کے اندر ایک طالبہ کا رقص, اس کی ویڈیو بنی اور اس کے بعد وہ وائرل ہوئی. تو ایسا مواد انٹرنیٹ پر پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے, جس میں انڈین گانوں پر رقص کیا جاتا ہے اور اس میں ٹیچرز بھی ڈانس کرتے ہوئے پائے گئے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ڈانس کرتے ہوئے پائے گئے انڈین گانوں کے اوپر. تو یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں ایسے مدارس کی جو ایک ساکھ ہے اس کی, ادھر صرف تعلیمی سرگرمیاں ہونی چاہیے. تو اب یہ جو مراسلہ ہے یہ صرف اور صرف لاہور ڈویژن تک محدود دکھائی دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کے مراسلوں اور پابندیوں کے بعد کیا ایسی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی, ممکن ہو پائے گا ان کا تدارک؟ یہ پاگل ہو گئے ہیں ہمارے سو کالڈ ایجوکیشنسٹ جو ہیں, اتنے آرچ ریئیکشنریز اور پاگل ہیں. آگے یہی یوتھ آپ کا اس حکومت کے خلاف ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور اوپر سے آپ پھر ان کی جو تھوڑے بہت فن اینڈ گیمز ہیں اس کو بھی آپ روکنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنے کو کیا ہے یوتھ کے لیے اس ملک میں؟ اگر وہ ڈانس بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ they'll go and start robbing banks, they'll go and start on those roads, they'll take out their guns and they'll start taking your iPhones. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ گھٹن اتنی کریٹ کر رہے ہیں آپ کہ کوئی راستہ ہی نہیں نکلے گا کسی کے لیے کچھ کرنے کو. you are a laughing stock of the world. دنیا مذاق اڑاتی ہے آپ کے اوپر جب اس قسم کی حرکتیں آپ کرتے ہیں, اور آپ کے ایجوکیشنسٹ یہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے سی ایم شوڈ ٹیک نوٹس آف دس. اس پروگرام پہ میں تو ہر روز ان کی کھنچائی کروں گا. مجھے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس قسم کے یہ اقدامات کرتے ہیں. بچے بیچارے دن رات ان کو اتنی انسیکیورٹی ہے, کوئی رہنا نہیں چاہتا, باہر جانا چاہ رہے ہیں بیچارے نوکریوں کے لیے, ملازمتوں کے لیے, پڑھائی کے لیے, اور آپ ان کو یہاں چھوٹی موٹی ان کی بیچاروں کی جو کبھی کوئی موقع ملتا ہے ان کو تھوڑی بہت ڈانس کر لیں یا کوئی گفتگو کر لیں یا سوشلائزنگ کر لیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی ولگر بات ہے. یہ جو ٹی وی پہ وہ دیکھتے ہیں, جو نیٹ فلکس پہ وہ دیکھتے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی لگنی چاہیے. وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, اور آپ یہاں کسی کالج میں یا کسی دیہات کے دور دور اس میں کسی نے کوئی ناچ لیا تھوڑا بہت, سارا وقت تو یہ ڈھول بجتے رہتے ہیں اور لوگ ناچتے رہتے ہیں. اور سارا یہ آپ کی ریلز ہیں ٹویٹر کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر اور فیس بک کے اوپر, کیا ہوتا ہے وہاں؟ یہی ہوتا ہے, لوگ تو خود بنا رہے ہیں یہ سب کچھ. ٹک ٹاک یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پالیسیز اس گورنمنٹ کو بدنام کریں گی. آلریڈی ینگ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی دے فیل کہ بڑی گھٹن ہے اس ملک میں, اور اس گھٹن کو آپ اور بڑھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس بندے نے یہ آرڈر کیا ہے اس کی تو چھٹی کرائے نا آپ, تاکہ ایک پیغام مل جائے سب کو کہ ولگیرٹی اور انٹرٹینمنٹ میں بڑا فرق ہے. انہوں نے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اسی قسم کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا کہ جی یہ جو تھیٹر ہوتی ہے جی, کتنے شوق سے لوگ جاتے ہیں تھیٹر دیکھنے, اور وہاں تھوڑی بہت وہ بھانڈ بیٹھے بھانڈ ہوتے ہیں, وہ لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. اٹس ہارملیس انوسنٹ فن. وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, سارے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, اچھے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کو بھی انہوں نے بین کر دیا کہ جی وہ تھیٹر جو ہے اس کو بین کر دیں, بین کر دیں, پھر سب کچھ ہی بین کر دیں, پھر رہ کیا جائے گا اس ملک میں؟ کون رہنا چاہے گا اس ملک میں؟ آئی ایم سوری, میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف منسٹر کو کہ اس قسم کی پالیسی کو ریویو کریں. وہ کم از کم میرے سے بڑا کرٹک نہیں ہوگا اس حکومت کا اور اس قسم کی ایجوکیشن پالیسیز کے اندر جس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یار خدا کے لیے لوگوں کو جینے دیں, لوگوں کو تھوڑی سی ریلیف لینے دیں, تھوڑا سا لیجر ایکٹیویٹی ہونے دیں. یہاں گڈیاں آپ نہیں اڑانے دیتے, آپ 100 اس قسم کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں لوگ شوق سے وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں. نہ کریں ایسے. اچھا, لیکن صرف غیر اخلاقی اور بیہودہ سرگرمیوں کو ان سرگرمیوں سے الگ کیسے کیا جائے؟ غیر اخلاقی بھی تو ہے نا کام. کیا اس میں غیر اخلاقی ہے؟ شادیوں کے اوپر لوگ ناچتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو کیا ہو گیا اگر آپ نے کسی اسکول کے اندر کسی فنکشن کے اوپر آپ نے یہ کر لیا, تو واٹس دا بگ ڈفرنس؟ اور بیہودگی
बेहूदगी क्या है, कौन डिफाइन करेगा बेहूदगी क्या अब है? जैसे बेहुदा मुकालमे बोले जाते हैं, जैसे स्टेज ड्रामों की आपने बात की, बिलो द बेल्ट क्या मुकालमे बिलो या द बेल्ट फिक्रे होता है? कसे नथिंग जाते इज हैं। बिलो द बेल्ट इन ह्यूमर. जोक्स, पंजाबी के जोक्स सुने आपने कभी? जी बहुत अच्छे. तो फिर बड़े अच्छे लगते हैं ना आपको, तो घर में बैठ के जोक्स क्रैक करती है आप लोग, बहुत अच्छे तो लगते हैं, फिर लेकिन व्हाट्स द सबके सामने प्रॉब्लम? नहीं. व्हाट्स द प्रॉब्लम? हम तो हर पंजाबी बोलते हैं तो हर 2 मिनट के बाद 20 करते रहते हैं हम, उसके बगैर तो हम समझते हैं हमारी जुबान ही पूरी नहीं होती. जी तो ऐसे ही है ना. हाँ. तो फिर व्हाट्स गोइंग ऑन? छोड़े यार इन बातों को. वल्गैरिटी, ऑब्सेनिटी एक चीज़ है, जी. मगर हार्मलेस इनोसेंट फन एंड गेम्स समथिंग एल्स. सो दिस इज, ये जिस किस्म की बात है, जिस चीज़ के ऊपर ये हुआ है, क्या हो रहा था? ये प्रिंसिपल के एजाज में नए प्रिंसिपल आए थे, हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, तो वही आपने कहा ना, बेजरर सा एक रक्स किया जा रहा है, what's the अलामती सा problem? वेलकम किया जा रहा है तो फिर उनको. व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो पैसे ऐसे उनके ऊपर हो जैसे तो यार आप नोट शादियों, फेंके आम जाते हैं और- शादियों के ऊपर नहीं, आप जब कवाली होती है या कुछ होता है, आप लोग ये पैसे नहीं फेंकते? जी, नोट तो फिर वो फेंकते वहाँ भी हैं, बैन कर दें, बेलें सब कुछ ही देते बैन कर दें. ये एक पार्ट ऑफ योर कल्चर है. ये मुगलिया खानदान उस जमाने से ये एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है. अब आप देहातों में जाते हैं शादी के ऊपर, आपको वो हार पहनाते हैं 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए के हार. जी. तो फिर वो भी वल्गर है, क्योंकि आप मॉनेटरी डिस्प्ले कर रहे हैं आप. कम ऑन. ये गैर ज़रूरी है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए सीएम पंजाब की जानिब से. इससे घुटन की फ़ज़ा पैदा होगी और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी जो जहनी नशोनुमा का बाइस बनती है. अब फन फेयर और स्पोर्ट्स गाला को इसमें स्पेशली अब मेंशन किया गया है. फन फेयर में से सारा फन ही निकाल दो. फन ही निकाल ये कोई बात है कोई? देन इट इज़ नॉट फेयर. हाँ. अच्छा चले आगे बढ़ते हैं. अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से सोशल मीडिया निकालने की बात कर लेते हैं. चलो निकालें, बैन करें, सारा कुछ बैन करें. ऐस मुल्क का ना ही कर दो बैन पाकिस्तान. लेकिन आप तो समझते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पॉलिसी रिव्यू करने की ज़रूरत है. उनको तो बहुत कुछ रिव्यू करने की जरूरत है. लेकिन पावर है सोशल मीडिया पीटीआई की. अब बात यह है हाँ. कि पॉलिसी चेंज हुई है ना ऊपर के लोगों में. जी. अब वहाँ तकलीफ हो रही है कि नीचे के लोग जो हैं, जिनको इन्होंने पाला है, जिनको इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, वो सीरियसली, अब उन्होंने अपना जो प्रोपेगेंडा हुआ उसको सीरियसली ले लिया है. अब वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, आपकी फ़ौज को अटैक कर रहे हैं. हाँ. अब आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले तो आपने खुली छुट्टी दी हुई थी, करो करो करो. हाँ. अब क्योंकि आप किस मेकअप करना चाह रहे हैं, हाँ. हाँ? तो सोच रहे हैं कि उनको किस तरीके से रोका जाए. ओ भाई, वो तो आपके हाथ से निकल गए हैं. बेलगाम है. वो बेलगाम है वो. और वो बिकॉज ये सियासी जमात नहीं है, ये एक मूवमेंट है. अच्छा. ये इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड, इनमें से बहुत छोटा हिस्सा है जो ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सा हिस्सा है जो स्पॉन्टेनियस है. ओके. हर बंदा जो सपोर्टर है इमरान खान, उसका उसकी प्यार में, उसकी मोहब्बत में उन्होंने अपने शुरू कर दिए. अच्छा. और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 70 साल से नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हमें कुछ चीज़ें सिखा रही है कि पाकिस्तान ऐसे बना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जी. जिसमें से 90% जो है वो फॉल्स था, झूठ. हिस्ट्री रीराइट की गई थी. ठीक. अब वो सब ने, हमने वो हिस्ट्री पढ़ ली है. अब उस वहाँ से हम हिल नहीं सकते. अब कहते हैं कि जी उसको चेंज तब्दील करें. अब कैसे तब्दील करेंगे? ठीक. हमें ये कहते रहे कि रियासत जो है वो इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत है. तो इस्लामी रियासत तो यहाँ कभी बनी नहीं, मगर अभी तक भी हमें गोली दी जाती है मज़हब की. जो सियासतदान आउट होता है वो मज़हब को पकड़ लेता है, और फिर हमें ये ड्रामे हमारे साथ किए जाते हैं. तो अब बात ये है, ये वही खाता है. पीटीआई को एक ऐसी गोलियां दी गई हैं खान साहब की तरफ से और उनके सीनियर साथियों की तरफ से कि अब वो गोलियां जो है अपना असर कर रही हैं. अब ये कहते हैं जी उनको रोके. अब वो कुछ हद तक तो जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तो शायद थोड़ी बहुत रोक लें, मगर बहुत से ऐसे हैं जो इनके कंट्रोल में ही नहीं है. और बहुत से एंकर्स ऐसे हैं, बहुत से वीलॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब ये बहुत सी ये फ़लसफ़े अपना लिए हैं. उनको आप रोकने की भी कोशिश करेंगे, वो नहीं रुकेंगे. ओवरसीज हैं जो स्पेशली, वो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, दे आर एवरीवेयर. एंड बाय द वे दैट इज़ वन रीज़न व्हाई देयर सोशल मीडिया इज़ सो इफेक्टिव, बिकॉज इट इज़ पार्टली डिसऑर्गेनाइज्ड. उसको रोकना, खुद पार्टी नहीं रोक सकती. इमरान खान रोक सकते. इमरान खान भी नहीं रोक सकता इन माई व्यू. और इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेगा खुल के कि ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें. जो ये चाहते हैं कि वो कहे. अच्छा. क्या इमरान खान ये कहेगा कि फ़ौज को अटैक करना बंद कर दें, आर्मी चीफ को अटैक करना बंद कर दें? आप चलो मैं आपसे पूछता हूँ, खान ये करेगा?
نہیں وہ تو ظاہر ہے سیاسی موت ہے ان اے وے. آپ یو ٹرن اتنا بڑا لے رہے ہیں, آپ کی جدوجہد اس پہ آپ کا لیے کافی پہلے ہوم ورک کرنا پڑے گا نا, پہلے کوئی مکا کرنے پڑیں گے بیفور ہی ڈز دس. پتہ لگے خان نے آرڈر کر دیا کہ فوج کو نہیں اٹیک کرنا, چیف کو نہیں اٹیک کرنا, فلانے کو نہیں اٹیک کرنا, ٹھیک, اور آگے سے پتہ لگے دروازے ابھی نہیں کھل رہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر خان واپس آ جائے گا, پھر کہے گا اٹیک کرو. تو یہ خان کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کبھی کہتا ہے یہ کرو, کبھی کہتا ہے یہ کرو, پھر یو ٹرن لیتا ہے. لوگ بیچارے نہیں سمجھتے کہ یو ٹرنس کیوں لیے جا رہے ہیں, بس وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اس کو, تو ود دا رزلٹ کے کنفیوژن رہتی ہے. اب یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے سارے بیرسٹرز بنے ہوئے ہیں اس میں, اور باقی سیاستدان وہ ہیں جو کہ بڑے قریب ہیں ٹو بھائی لوگ. اب یہ آپ کہیں گے بھائی لوگ نہ میں کہوں, اب میں کیا کہوں؟ پھر میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے بات کر دیا کرو ان کی, وہ جو وہ مننے کے ابا کہتے ہیں, مننے کے ابا نہیں, مننے کے ابا بھی نہیں, یہ مولانا صاحب نے کہا تھا ان کو وہ ہے نا, وہ سنو جی جی سنتے ہو, میں کیا جی, وہ نام نہیں لیتے نا خواتین, ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی, میں کیا جی سنو جی, جی سنیے, ہاں تو سنیے. تو میرا خیال ہے میں بھی یہ کہہ رہا کہ سنو جی, نہ ہی نہ لو تسی, یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. آپ سوچیں دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ بدنامی ہو رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی. یار ٹیک اٹ ایزی, چلنے دو معاملے کو, کھلو چیزیں کھولو. آپ سمجھے کہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, سب سمجھتے ہیں کون کیا ہے. تو اس لیے جتنی زیادہ آپ گھٹن کم کریں گے اور معاشرے کو کھولیں گے آپ, اتنا آپ کے فائدے کی بات ہے. بیکاز آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, وہاں اس وقت سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک بھی خطرے میں ہے. اس وقت یہ لڑائی جھگڑے ختم ہونے چاہیے, اینڈ وی آر فیسنگ گریٹ ایگزسٹینشیل پرابلمس اینڈ وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر. لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کی طاقت کو افیکٹولی استعمال کیا ہے, یہ جو لوگ جنہوں نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ریکویسٹ لے کر, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے اس معاملے میں؟ علی امین گنڈا پور ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نقصان دے رہی ہے ہمیں پالیسی. عمران خان صاحب سے یہ ایگر کیوں نہیں ہے, ان کے ساتھ ہم خیال کیوں نہیں ہے اس معاملے پہ؟ نہیں, کون نہیں ہے, یہ تو سارے کہہ رہے ہیں نا, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں کہتے تھے نا, یہ نہیں کہتے تھے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا, پتہ لگا لائن پٹ گئی ہے. جو یہ دیکھیے خان صاحب کی جو لائن ہے نا, وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم پٹتی ہے. پہلے وہ کہتے ہیں سڑکوں پہ چڑھ جاؤ, لائن پٹ گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنسز بند کر دو, لائن پٹ گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جلسے جلوس کرو, لائن پٹ گئی. ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ کسی کو تبدیل کر دیتے ہیں, پھر عزت تبدیل کر دیتے ہیں. وہ ان کو بیانیہ بن نہیں رہا ان کا, اس لیے ہی کیپس چینجنگ ہز پوزیشن. اچھا اب تو ہی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ کوئی ایسی پوزیشن مل جائے جو برقرار رکھے, مگر وہ ہو نہیں رہا ہے. اب یہ سارے جو لوگ جن کی کمیٹیاں بن رہی ہیں, ان سب کو ایک بات کا احساس ہو گیا کہ اگر آپ نے واپس پاور میں آنا ہے تو اس قسم کی صورتحال جہاں آپ ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں, یہ چلے گی نہیں. بات کر کے دیکھ لیا نا, 2 سال ہو گئے ہیں, نہیں چلے گی. اتنی رتی بھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا اس لائن سے. اور میرے جیسے لوگ اور جیسے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار کس اینڈ میک اپ, راستہ نکالو اپنے لیے. آپ تو دروازے بند کر رہے ہیں, آپ راستے نکال نہیں رہے ہیں. تو آئی تھنک دس سارٹ آف فلسفہ از ناؤ گوئنگ ہوم. ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم تو صرف پاورفل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے, کسی اور سے بات نہیں, پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, تو یو کانٹ ڈو دیٹ نا. تو اس لیے میرا خیال ہے اب یہ فیصلہ ہوا کہ یار اگر اسی اتنے اوپننگ کریٹ کرنی ہے اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں گے؟ آپ تو سارا وقت ان کو گالیاں دیتے ہیں. پہلے اس چیز کو روکا جائے. اب کچھ حد تک یہ جو جونیز ہیں جو کہ اب باتیں کر رہے ہیں آپس میں, یہ تو نہیں گالی دیتے, یہ تو ادھر ادھر کر کے چلے جاتے ہیں. مگر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو ان کے ویلاگرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ تو لگے ہوئے, وہ تو ان کو اٹیک کرتے ہیں اگر یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں. تو اب اسی لیے اکیلے نہیں نا, انہوں نے کہا اکٹھے ہو جاؤ اب, تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایک کو اٹیک آ جائے, دوسرے کو اٹیک آ جائے, سارے اکٹھے ہو کے یہ بات کرتے ہیں. دیٹس وائی دیو کریٹڈ دس کمیٹی. اب جا کے یہ خان کو کہیں گے, خان سن لے گا ان کی بات. خان آگے سے 3-4 سوال پوچھے گا, کہے گا ہاں ٹھیک ہے, وہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو نہیں ہوگا آگے سے, چلیں. تو وہ کہے گا جی وقاص کو بھی کہہ دیں, کہ وقاص کو بھی ٹھیک ہے, اس کو بھی سمجھا دیتے. بٹ اس سے آگے خان نہیں جائے گا. Khan will not give a statement for public consumption کہ آپ یہ نہ کہیں, یہ نہ کہیں, اس کو نام لے کے اٹیک نہ کریں. خان یہ نہیں کہے گا. خان یہ اپنا آپشن ہمیشہ رکھے گا اپنے پاس. دس از مائی ویو. اگر خان یہاں تک آ جاتا ہے
تو میں سمجھتا ہوں دیٹس اے اسٹیپ فارورڈ. بٹ میرا نہیں خیال خان آئے گا, ابھی ریڈی نہیں ہے اس کام کے لیے. یہ ابھی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آگے, تو اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے اس بات کی, مگر یہ رکنی نہیں بات, یہ چلے گا آہستہ 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 آہستہ. جیسے پی ٹی آئی ان روڈز کریٹ کرے گی, پارلیمنٹ میں اپنی رسپانسبل ذمہ داری کا رول ادا کرے گی, اور وی موو ٹورڈز possibly in a year, 2-3 years of a new election with some rules that the PTI gets a good chance after certain understandings have taken place. پھر جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو آئی ڈونٹ سی اینی فارورڈ موومنٹ. اچھا, تو اگر خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ سجیشنس دیتے ہیں, اور خان صاحب جیسے ابھی آپ کے انالیسس سے مجھے لگا کہ وہ اس طرح فوراً سرنڈر کرنے والے موڈ میں نہیں آئیں گے, تو کیا ان لیڈرز میں سے, ان لوگوں میں سے کوئی اظہار لا تعلقی کر سکتا ہے؟ ان یوٹیوبر سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کہا کہ لاکھوں اکاؤنٹس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے, ڈس اون تو کر رہے ہیں پہلے. تو وہ ڈس اون کرنے سے وہ ڈس اون ہو نہیں نہ جاتے. دیکھو نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ یہی کہیں گے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. لیکن اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, اس نقصان کو بچانے کے لیے تو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے آپ ہی کے تو لوگ ہیں. ایک ماحول بنایا ہوا ہے نا پی ٹی آئی نے, آپ کو گالی, مجھے گالی, فلانے کو گالی, اور فلانے, یہ تو ایک ماحول بن چکا ہے جی. تو اس کو کیسے یہ روکیں گے؟ راتوں رات نہیں روک سکتے اس کو. یہ خان ہی ہے جو کہ باہر نکل کے روکے اس کو, اور خان تو بھی اندر ہے, اس نے اندر بیٹھ کے کیسے روکنا ہے اس کو؟ کوئی ایس او پیز بنا دیں چھوٹے موٹے. نو نہیں, کنٹرول نہیں ہو سکے. نہیں, بیکاز یو سی سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر خان اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ جو ساری خواتین اور باقی لوگ جڑے لنڈن بیٹھے تھے, جڑے کہ دن رات جو ہے دے سویئر بائی خان, تو وہ تو دل کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ان کو. اچھا, لیکن یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ساری لائنز پٹنے کے بعد یہ سب بیٹھے ہیں سر جوڑ کے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نقصان دے رہی ہے ہمیں پالیسی. اس کی وجہ یہ, جب بھی یہ بات کرنے جاتے ہیں نا, راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ود بائی لوگ, جی, تو آگے سے یہ ہوتا ہے کہ تسی تے سنگال کر دے پہ, ساڈا گل کی کرنی تھی, ایسے بند کرو پہلے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ رستہ یہاں سے کھل سکتا ہے اگر یہ بات منوا لیتے ہیں, مگر یہ آسانی سے یہ بات, یہی آرگیومنٹ ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. یہاں تک کہتے ہیں یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے. تو اگر صرف صاحب نہیں مانتے عمران خان صاحب, تو کوئی نتائج ریزلٹس ہوں گے؟ ابھی عمران خان صاحب کا ٹویٹر بھی کچھ دنوں سے چپ ہے, ابھی بلوچستان انسیڈنٹ کے اوپر بھی میرا خیال ہے کچھ کوشش تو کریں گے نا, کہ جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں جہاں روک سکتے ہیں لوگوں کو روکیں گے نا. اب کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, کوئی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, سارے اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ جی یہ جو ٹویٹ آئی ہے وی ڈس اون اٹ. اب لوگ کریں گے نا تو یہ کہیں گے یہ ہمارا نہیں ہے, ہم اس کو نہیں اتفاق اس کے ساتھ, ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسی بات. یہ اب یہ اس قسم کی سیاست شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے ایک بار چانس پیدا ہوا تھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آیا تھا جج صاحب کا کہ ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب کو پیش کریں. یہ مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں جو پہلے ان کی ترجمان تھی بشرا بی بی کی, تو وہ ایک درخواست لے کر گئی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں انہوں نے مختلف معاملات کورٹ کے سامنے رکھے, تو کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کے ویڈیو لنک کے ذریعے سردار اعجاز صاحب, جی سردار اسحاق اعجاز صاحب جو ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک لا کلرک پہ مبنی کمیشن کو مقرر کر دیا کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے کچھ سوالوں کے جواب لے کر آئے. آج ان کی ملاقات ہو گئی ہے, وہ جو لا کلرک ہے. اب انہوں نے جو 4 سوال عمران خان صاحب کے پیچھے رکھے, وہ بدھ کو آپ کے خیال میں جو جواب ملے ہیں وہی بتا سکیں گے عدالت کو, یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا جو ابھی تک جیل انتظامیہ کی طرف سے سب کو کرنا پڑ رہا ہے, انکلوڈنگ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیل انتظامیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی, پتلی ہوگی. میں کچھ اور کہنے والا تھا, وہ میں پہنچ گئی, میں نے اس کو ٹیون کر دیا, بیپ لگا دینی تھی آپ نے مجھے. ہاں میں نے اس کو پہلے ٹیون کر دیا. لیکن میں یار پنجابی ہوں تو میرے سے تو یہ ہوگا کبھی فرام ٹائم ٹو ٹائم, تو آپ بیپ لگا دیا کریں, لوگ سمجھ جائیں گے کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ گئی ہیں, وہ خان کو پوچھیں گی جا کے. خان نے کہنا ہے کہ نہیں میرے سے تو, میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم سے میں نے نہیں ملنا. تو اگر ایسی بات ہے تو وہ آ کے رپورٹ کریں گی, وہ غلط رپورٹ نہیں کریں گی. ان کے اوپر جتنا مرضی وہ پریشر ڈال دیں, جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی, کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, وہ نہیں, انہوں نے آ کے رپورٹ وہی دینی ہے. کیونکہ آج ابھی خان جو ہے وہ ابھی کسی عدالت میں نہیں کھڑا, وکلا سے نہیں مل رہا, مگر کل کو ملے گا تو وہ کہے گا میں نے تو اس کو یہ کہا تھا, اس نے باہر جا کے یہ کہہ دیا, ایک نیا مسئلہ بن جائے گا نا. سو شی از ناٹ گوئنگ ٹو لائی, شی ول رپورٹ فیتھفلی کہ میں نے خان کو یہ پوچھا, خان نے یہ کہا, میں نے خان کو یہ پوچھا, خان نے یہ کہا. سو یہ تو ہوگا. اب آگے کیا ہوتا ہے, یا تو یہ ہے کہ جینیونلی خان نے کہا تھا میں نے نہیں ملنا, ٹھیک,
تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا جی. اور پھر اور تبصرے ہوں گے کہ خان نے کیوں نہیں مشال سے ملنے سے انکار کیوں چکر کی ہے, وہ کیا کرنے گئی تھی, خان کو کیا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا پہلے. بس ڈونٹ فرگیٹ بشرا بی بی نے تو ان کو فارغ کر دیا نا جی. تو اب اگر یہ جا رہی ہیں تو خان کو تو اس بات کا پتہ ہے نا کہ میری اہلیہ نے ان کو چھٹی کرا دی ہے, کوئی وجہ ہوگی نا, اور وہ وجہ بشرا بی بی نے خان کو بتائی ہوگی. بالکل. تو یہ بھی ممکن ہے کہ خان نے کہا میں نے نہیں ملنا, تو اب جا کے پتہ چلے گا کیا ہوا, مگر جو بھی وہ آ کے کہیں گی وہ سچ ہوگا. That's the point I'm making. ٹھیک ہے, یہ میرا سوال تھا کہ کسی دباؤ کا شکار تو نہیں ہو جائیں گی I don't think so. سکینہ بنگش صاحبہ لا کلرک جو جا کے Don't forget this is the same judge. یہ وہی جج صاحب ہیں جو کہ وہ 5 والوں میں سے ایک جو لیٹر لکھا گیا تھا, جی لیٹر والے جج ہیں. اچھا. تو یہ سمجھو کہ the gentleman is serious. نو ڈاؤٹ. اور اس دن واقعی ہیڈ لائنز بنی, پورا سوشل میڈیا بھر گیا کہ عمران خان صاحب کی یا تو ویڈیو لنک پر رونمائی ہو سکتی ہے یا انہیں ذاتی حیثیت میں پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ جج صاحب ہیں. اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سچ صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ گھٹن زدہ ماحول کی وجہ سے لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں, تو سب لوگوں کی جو ایک آئیڈیل لوکیشن یا ڈیسٹینیشن تھی وہ امریکہ تھا. پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں, لیکن یہ پچھلے دنوں میں جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان پر سفری پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, تو اب ایک پرپوز لسٹ نیو یارک ٹائمز نے شائع کی جس میں 3 کیٹیگریز ہیں, ریڈ, اورنج اینڈ یلو, اور پاکستان ہے اورنج کیٹیگری میں, یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں آئیں گی پابندی کے زد میں. آپ نے کیا کہا تھا اس بین کے حوالے سے, وہ سنانا نے. پاکستان کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلینکٹ بین لگا دے گا کہ کوئی پاکستانی نہیں آ سکتا. البتہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ اسکروٹنی بڑھ جائے گی. جو بھی ابھی آگے ویزے ملنے میں مشکل ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے, پہلے بھی تھوڑی سی پابندیاں تھیں مگر اب پھر زیادہ پابندیاں ہو جائیں گی آن ویزاز. اور یہ ہو سکتا ہے یہ نہ کریں, آپ کو انتظار کروائیں, کسی کو 1 سال, کسی کو 2 سال. آپ کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے ویزا کے لیے, آپ کو ویزا ہاں نہیں ہو رہی, نہ بھی نہیں ہو رہی, تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کی پابندیاں لگیں گی. اور جب آپ ایئرپورٹ کراس کریں گے انٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس تو اس وقت بھی وہاں بھی اسکروٹنی ہوگی, بہت سے سوال جواب ہوں گے اینڈ سو آن. دس ول اپلائی ٹو پیپل جو کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس اینڈ جن کے اوپر شک ہے کہ یہ ورک امیگریشن کرنے آ رہے ہیں, اللیگل بن جائیں گے. تو سٹ صاحب پاکستان اس لسٹ میں شامل ہے. ہاں وہی ہوا ہے نا, انہوں نے کہا کہ ویزے اس کے اوپر ریسٹرکشنز اور ایئرپورٹس کے اوپر کریں گے ریسٹرکشنز. سو ایگزیکٹلی واٹ آئی سیڈ. 60 days کا ٹائم انہیں دیا ہے کہ آپ اپنی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ سیکیورٹی اور ویٹنگ ڈیفیشنسیز وہ دور کر کے. کوئی ڈیفیشنسی کوئی نہیں, کسٹمز آفیسر کے اوپر فیصلہ وہ کریں گے. اور بائی دا وے یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. اچھا, یہ نہیں کہ یہ اب شروع کریں گے, آلریڈی کسٹمز کے اوپر بہت سختی کے ساتھ سوال جواب شروع ہو گئے ہیں. اور آپ سوچیں ہمارا ایک ایمبیسڈر صاحب ہے, وہ لاس اینجلیس گئے ہیں آن پرائیویٹ وزٹ, مسٹ ہیو اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ, اس کو انہوں نے نہیں آنے دیا. تو دس از جسٹ گوئنگ ٹو بی بلڈی مائنڈیڈنس. مجھے بتائیں کس بیسس کے اوپر پاکستان کو انکلوڈ کیا ہے ان دس اورنج لسٹ. کیا ہم کوئی ٹیررسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ نو, وی ہیو ناٹ ایکسپورٹڈ ٹیررسٹس. تو ہمیں کیوں اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے نا. اچھا, میں سمجھتا ہوں اس لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ صرف امریکہ میں ہماری بدنامی نہیں ہے, ہمارے بارے میں ایک پرسیپشن ہے. یو اے میں بھی یہ پرسیپشن ہوگی, سعودی عربیہ میں بھی یہ پرسیپشن ہوگی, یو کے میں بھی یہ پرسیپشن, مڈل ایسٹ میں, کہ یہ ہر جگہ پہ کہ پاکستانی گند باندھ دینے, پاکستانی جڑے نے گڑبڑ کر دینے, پاکستانی کام نہیں کرتے, پاکستانی چوری کر دینے, جھوٹ بول دینے. یہ ہر جگہ پہ جہاں ہم جاتے ہیں ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے گرین پاسپورٹ فارغ ہے. It's one of the 3, وہ کہتے ہیں نا پہلی جو ٹاپ ورسٹ پاسپورٹس ان دا ورلڈ از ون آف دیم از پاکستانی. بیکاز یہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں اور وہ وہاں اس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں. اور جب بھی کوئی وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مارا جاتا ہے یا کوئی ریشل اٹیک ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں پاکستانی ہوئے گا. بیکاز وی ہٹ دا نیوز سو آفن. ہمارے ہاں بلیک شیپ اتنے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وائٹ شیپ کے اندر ایک بلیک شیپ اتنے تھے, میرا خیال ہے بلیک شیپ کے اندر ہی کوئی وائٹ شیپ نظر آ جاتے ہیں. بابا بلیک شیپ, بابا بلیک شیپ ہی ہے. آل بلیک شیپ. اچھا, اب یہ یو اے ای جیسے ملک, you know they are stopping us. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے نا کہ بٹوین رچ اینڈ پور, سوٹڈ بوٹڈ یا نان سوٹڈ بوٹڈ. آج کل کے ماحول کے اندر جو لباس ہے
اس کے ساتھ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے. سارا سب نے سنیکرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, سب نے جینس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, سب کی شیو نہیں ہوئی ہوئی ہوتی, تو وہ کہتے ہیں سب سانتے کو جے لگتے ہیں, اندر پتہ نہیں کی نکلتا ہے. تو اس لیے we are basically, we've discredited ourselves across the world, and so this is why we are in that list. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ کہ ہم false pretensions, ہم کہتے ہیں ہم پڑھنے آ رہے ہیں, مگر ایکچولی ان میں سے میرا خیال ہے 70% پڑھنے نہیں جاتے, 70% جاتے ہیں کہ ویزا پڑھائی کا مل جائے, اور 3 مہینے 4 مہینے ہوتے پڑھائی کا اشارہ کر کے اس بعد دوڑو, اور اس بعد غائب ہو جاؤ, اور اس بعد نوکری شروع کر دیو, اور کسی طریقے سے نال اسائلم لے لو, اسائلم اپلائی کر لو. جیسے آپ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے فار کنسیڈریشن, تو آپ کو اس وقت انڈر دا ویز سے UK لا آپ کو نکال کوئی نہیں سکتا, آپ بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ کے 4 سال اپلیکیشن پڑی رہتی ہے, آپ بیٹھے ہوئے. تو ہم نے ان ملکوں کے جو قانون ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کھلواڑ کیا ہم نے جا کے اپنے یہاں کے جو ایشوز ہیں وہاں ہم لے جاتے ہیں. اسی لیے اب دیکھیں نا, وہاں گھیٹوز بن جاتے ہیں. وہاں کے جو قانون ہے, وہاں خواتین کو کافی آزادی ہے. ہمارے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں اپنی بیٹیوں کو, بیویوں کو وہ آزادی نہیں دیتے. وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مرڈرز ہو جاتے ہیں. یہاں کا کلچر وہاں لے جاتے ہیں, وہاں کا کلچر کچھ اور ہے. ان کے جو جہاں سے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, اس کلچر کا حصہ ہے جو یہاں سے جاتے ہیں, مگر جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں جو گرو کرتے ہیں وہ تو آپ کا لاہور کا اور بھاٹی گیٹ کا اور گلبرگہ کا کلچر تو نہیں لے کے جاتے. وہ تو پھر وہاں کا کلچر جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں. تو پھر ماں پیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. خواتین بچیاں کہتی ہیں ہم نے ڈیٹنگ کرنی ہے, ماں پیوں ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ ایک ہی ہو رہا ہے, اور لیا جی چکو اور انہوں نے لے چلو واپس ہوتے جا کے زبردستی شادی کر دیو. وہ لڑکیاں لڑتی ہیں, کہتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. لڑکے تو لڑائی جھگڑے کر کے نکل جاتے ہیں. تو مطلب ہے وی آر کریٹنگ دیز, نو انڈینز ڈونٹ ڈو دس. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سناؤں. مجھے 10 سال پرانی بات, 15 سال پرانی بات ہے. اچھا. اور مجھے وہاں سے پہلا شک پڑا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں. آئی واز انٹرویوڈ فار اے میجر میڈیا جاب ان دا UAE. اچھا. وہاں اٹ واز این اماراتی جس کا وہ نیوز پیپر تھا, اور وہاں کا جو مدیر تھا وہ ایک انڈین تھا, اور 70% جو سٹاف تھا وہ پاکستانی تھے. تو جب میں وہاں گیا تو فار دی اپوائنٹمنٹ ٹو بی دی ایڈیٹر آف دیٹ پیپر, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستانی نہیں رکھنا چاہتے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جی پاکستانی کام نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں تو 70% پاکستانی تھے, اب 70% انڈینز ہیں. وہ ذمہ دار بھی ہیں, لڑتے بھی نہیں ہیں, جھگڑتے بھی نہیں ہیں, کام کرتے ہیں پورا, چوری بھی نہیں کرتے, جھوٹ بھی نہیں بولتے. پاکستانی جو ہیں وہ آ کے یہاں چوری بھی کرتے ہیں, کام بھی نہیں کرتے, اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو ہم تو تھک گئے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. تو میں آئی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک, کہ پہلی دفعہ میں نے ایسے ہی سنا تھا. تو یہ ہمارے بارے میں ایک پرسیپشنز وہاں کریٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستانیز آر ٹربل میکرز, پاکستانیز آر شرکرز, کام نہیں کرتے, جھوٹ بولتے, کام چور. کام چور ہے. اور تو یہ بڑی بری ایک ریپوٹیشن بن چکی ہے ہماری. اور مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ 90% پاکستانی جو ہیں وہ کام چور نہیں ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ اپنا کام صحیح کرتے ہیں. مگر یہ جو 5% 6% جو لوگ ہیں وہ کام خراب کر دیتے ہیں. اور آج کل کے حالات میں جہاں ان ملکوں میں انہوں نے سیاسی سرگرمیاں بند کر دی ہیں, یہی وہ 5-6% ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں سیاسی سرگرمیاں کرنی, اور یہ جلسے جلوس کرنے اور اس قسم کی باتیں کرنے. تو وہ تو مجھے یاد ہے وہ تو روتے تھے کہ یار ان کو بند کرے, ہم تو یہاں سیاست الاؤ ہی نہیں کرتے. تو یہ آ گئے ہیں اپنے PTI کے لے کے جھنڈے لے کے آ گئے ہیں یہاں, اور یہ شروع ہو گئے ہیں ڈیمونسٹریشنز کرنا. ان کو کہیں بند کریں نہیں تو ہم بھیج دیں گے واپس. تو انہوں نے بند تو نہیں کیا, ابھی بھی وہ لگے رہتے ہیں, ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر سب کے اوپر ہی پابندیاں لگا دی. ویزا دینا ہی تو یہی ہوتا ہے امریکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو اور برطانیہ میں بھی یہ ہو جائے گا کسی سٹیج پہ. یورپ میں تو آلریڈی ہونا شروع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے قوم, بڑی ٹریجڈی ہے, اٹس ریئلی ٹریجڈی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کے ڈسپلن یا میں نہیں آتے, اور وہی فری فار آل جو یہاں ہے وہی جہاں جاتے ہیں وہاں وہ فری فار آل شروع کر دیتے ہیں. اینڈ وچ از وائی یہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی یہاں پہ. تو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کیک واک ہی ہوگی, یا یہ بھی عدالتوں میں چیلنج ہوگا اسی بین کی طرح جنہوں نے پہلے ایک مسلم بین لگایا تھا دور اقتدار؟ ابھی بہت سے اس کے جو انسٹرکشن آرڈرز, ایگزیکٹو آرڈرز ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہیں ون بائی ون. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اس کی وجہ کہ اس کے جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے نا وہاں,
एंटी इमिग्रेंट्स, एक माहौल बन गया ना, सेंटिमेंट है, हाँ, एक सेंटिमेंट बन गया प्रिवेल कि ये अफगान आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, जी, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, मेक्सिको से आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कहीं नौकरियां नहीं मिलती, दे आर द वर्स्ट ऑफ दोज कंट्रीज, ये उठ के हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे वसाइल पे काबिज हो रहे हैं, हमारे साफ पानी में नौकरियां ले रहे हैं हमारी। तो पहले ही अमेरिका में प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, जी। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी कोशिश, अब फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क चले जाएं, मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, अभी गया था, तो अभी मैं सड़क पे चल रहा था तो आवाज़ आई, सेठी साहब, और मैं क्या की हो गई, मैंने इधर उधर देखा, समझ ना आया, सेठी साहब, वो मैंने ऐसे देखा, वो येलो कैब, अच्छा, वो ट्रैफिक लाइट पे खड़ी और बंदा कह रहा है सेठी साहब, वो बेचारी अंदर कोई गोरी बैठी हुई, और ये ही डजंट गिव अ डैम अबाउट के अंदर की हो रहा है, वो बेचारी बड़ी परेशान के किसको आवाजें दे रही है, चीखना शुरू हो गया, अच्छा, क्यों हो उसने गया? क्या किया कि वो बेचारी बैठी हुई है, उसने गाड़ी निकाल के तो वो कर पे खड़ी कर भागा आया मुझे सलाम ले, और मैं क्या की समझ थैंक यू, तो वो कह जी वो कोई गल नहीं देखी जाएगी, मैं और सेठी साहब एक तस्वीर खींची, वो मैं कहा यार ना कर ऐसा, रूल्स ही सारे तोड़ दिए, जी ऐसी की तैसी, वो तो वही ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी खड़ी करके आने वाला था, तो फिर खैर भागा आगा, नहीं जी मेरा चलान हो जाएगा, मैं दौड़ना, तो मतलब है कि यार यू डोंट डू दिस, मगर प्यार मोहब्बत रिश्तेदारियाँ एक कल्चर है, खुला डुला मिजाज है ना, मिजाज है, अब वो क्या करें, वहाँ का मिजाज और है बिल्कुल, वो डिसिप्लिन है, उसके लिए कुछ भी लाइन में खड़े हो, ये करो, ओहो अच्छे थे यार कि तिक्का मारे आगे निकल गए, देखी जाएगी बाद। अब ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, एंड सो आई थिंक अब यहाँ से भी वो लोग वो जाने शुरू हो गए वहाँ जो कि इतने हाई लेवल प्रोफेशनल्स नहीं है, विद द रिजल्ट दैट यहाँ डेस्परेशन यहाँ की ज्यादा है, इस वजह से। एग्जैक्टली एक ज़माना था कि वहाँ की पुल होती थी, यहाँ से पुश नहीं होती थी, यहाँ माहौल अच्छा था, मुलाजमतें मिल जाती थी, सब कुछ ठीक था, फैमिलीज थे, यूनिट्स, अब फैमिली यूनिट भी टूट रहे हैं, क्रिमिनलिटी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो पुश फैक्टर भी शुरू हो गया है, और वहाँ का जो पुल फैक्टर था वो अब कम होता जा रहा है और यहाँ से पुश फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ सब ये रिव्यू होगी, ये लिस्ट, या आप समझते हैं ये रिव्यू होगी। अच्छा। अब इनमें से कुछ मुल्क हैं वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, और मेरा ख्याल है 3 से 6 माह में फिर इसको रिव्यू करेंगे, और इसमें से कुछ कंट्रीज ऐड हो जाएंगी, कुछ कंट्रीज निकल जाएंगी, कोशिश करें कि पाकिस्तान निकल जाए इसमें से, अभी तो वो बी में है ना, तो सी में आ जाए तो बेहतर हो जाएगा ना। ठीक है, और इनसे येलो में आ जाए, ठीक है। एनालिसिस अबाउट दिस न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के बैन में की जद में आने वाले ममालिक कौन कौन से हैं, इस पर एनालिसिस आपने जाना, वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, बहुत से सवालात हैं जो व्यूवर्स ने आपसे पूछे हैं, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान की सिचुएशन पे आपका थोड़ा सा कमेंट चाहिए होगा, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को आप याद करते आए हैं, और आपने बताया कि रिजल्ट वहाँ पर क्या हो सकता है इस कशमकश का। तो पहला जो नतीजा आया है वो उनके इस्तीफे की सूरत में आ गया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आज रिजाइन कल किया रात को जी, और वो खबरें आई हैं सामने, लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से अभी तबसरा नहीं किया गया। तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इनके तो बहुत गहराई है सारे तालिबान के अंदर। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हक्कानी नेटवर्क और अखुनजादा साहब जो काबुल वर्सेस कंदाहार ये मामला चल रहा है और ये फटेगा, तो फट चुका है। अब बहुत से लोग जो हैं जो काबुल की हुकूमत में थे वो चले गए यहाँ से दुबई, वहाँ जाके बैठ गए। हक्कानी साहब भी 50 दिन से ज़्यादा बाहर रहे हैं, और इसलिए रहे हैं, पता ये चल रहा है कि इनको ऑर्डर हो गए थे इनको रिमूव किया जाए एज इंटीरियर मिनिस्टर, और इनके डिप्टी को लगा दिया जाए डिफेक्टो, पावर सारा उधर। तो इनको शक पड़ गया था कि मेरी छुट्टी होने वाली है या मुझे असैसिनेट कर देंगे, वो एक पहले भी एक असैसिनेशन, और तो ये वहाँ से निकल गए थे। अब ये आ गए हैं वापस, ये बहुत अहम है ये बात, ये पहली बात से भी ज़्यादा अहम है। ये जो वापस आ गए हैं और खौफ में चाह के बैठ गए हैं और अपना इस्तीफा अनाउंस कर दिया, इट इज़ अ क्लियर सिग्नल कि पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। अब पावर स्ट्रगल बिटवीन एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स, एक ग्रुप होगा, और मैं मुख्तसर बात करता हूँ इसके ऊपर, अगले हफ्ते डिटेल में बात करेंगे। ठीक। एक ग्रुप होगा अखुनजादा, TTP, BLA, और इसको हमायत होगी ईरान की। नॉट इंडिया? नहीं, वो तो इंडिया तो ऑब्वियस है ना, वो तो हम कहने की जरूरत नहीं है उसकी। चलिए मैं कह देता हूँ, इंडिया और ईरान विल सपोर्ट मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप। ये बोलो, इनके जो अलाइज होंगे वो TTP होगा और BLA होंगे, वेरी स्ट्रांग। ठीक, ये 5 का ग्रुप बन रहा है। दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क
پاکستان، امریکہ اور 3-4 گروپس ہیں وہاں جو کہ رشید دوستم کا گروپ ہے، اوپر تاجک ازبیک گروپس ہیں، شمالی اتحاد سارے، وہ سارے ان کے ساتھ آئیں گے. ازبیکستان کے بھی لوگ ہیں اور قزاقستان کے بھی ہیں، وہ سارے گروپس ان کے ساتھ جائیں گے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ صورتحال وہاں بگڑے گی اور اچھی خاصی بگڑے گی. اور شاید اس میں اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اور یہیں آج بات بند کریں گے ہم. ایک تو یہ کہ ایکٹیو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے یا سلیکٹیو اسیسینیشن شروع ہو جائیں گے. اب کیا ان میں سے کون سا پہلے ہوگا؟ کیا سلیکٹیو اسیسینیشنز ہوں گی، ریزگنیشنز ہوں گے، لڑائی جھگڑے اور بعد میں ہوں گے، یا اسٹریٹ اوے آپ سمجھیں کہ دونوں مورچے ڈگ کر کے اور کابل والے گروپ والے لوگ وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اور اخندزادہ صاحب نے تو آلریڈی اپنے بیس ایریا کو پکا کر لیا ہے، ان کو فکر ہے کہ ادھر سے اٹیک نہ آئے، تو تختہ نہیں الٹا جا سکتا ان کا. تو میرا خیال ہے کہ اب پاور سٹرگل شروع ہو جائے گی اور یہ وائلنٹ ہو جائے گی. رجیم چینج نہیں ہوگا؟ رجیم چینج آپ سمجھے نا کہ جب یہ پاور سٹرگل شروع ہو جاتی تو رجیم تو رہتی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ان تھیوری تو اخندزادہ از دا ہیڈ، مگر اب حقانی نیٹ ورک جب ہے ان کے اور ان کے ساتھی وہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور پاور سیز کرنے کی کوشش کریں گے ایز ہیڈ آف دا طالبان، تو کیا ہوگا؟ چلے آنے والے شوز میں سیٹ صاحب سے جانیں گے کہ اس سچویشن کا فائدہ کون کون سی پاورز. اب آپ کے سوالوں کی باری اور لاہور سے سب سے پہلے ہے فرا. ہر ادارے کا تھنک ٹینک ہوتا ہے، تو ہمارے ادارے کا بھی تھنک ٹینک ہوگا، تو وہ جو فیصلے 10-20 سال پہلے کرنے ہیں تھنک ٹینک نے، انٹرنیشنلی جس کی ضرورت ہے یا مقامی طور پہ جس کی ضرورت ہے، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں کیوں ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ 10 سال 20 سال پہلے ہم کر لیتے تو یہ حال ملک کا نہ ہوتا؟ یہ مجھے بتائیں کہ وہ تھنک ٹینک کہاں ہے اور وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں اگر ملک کے لیے کام نہیں کرنا؟ تھنک ٹینک اس ملک میں تھنک ٹینکس کوئی نہیں ہے. 3-4 ہیں، ان کو تھنک ٹینک نہیں آپ کہہ سکتے. انسٹیٹیوٹ آف فلانی اسٹڈیز اور انسٹیٹیوٹ آف فلانی اسٹڈیز اور فارن آفس انسٹیٹیوٹ، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھر دیے ہیں جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے وہاں، اور وہ صرف وہی ہے کہ جو ریاست کے بیانیہ ہیں اسی کو چلاؤ، کوئی چیلنج نہ کرو، کوئی نئے فریش آئیڈیاز نہ لے کے آؤ، نتھنگ. تھنک ٹینک تو وہ ہوتا ہے جو تھنک کرتا ہے. یہ ٹینکس ہیں، تھنک شنک کوئی نہیں کھاتے یہاں. یہ بالکل جسے انگریزی کا لفظ ہے سینیکیورز، مطلب لوگوں کو پارک کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہ وہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے کوئی وہاں انڈیپینڈنٹ ریسرچ یا تھاٹ نہیں ہے وہاں. تو اس لیے یہ کس کو فیڈ کریں گے؟ جن کو فیڈ کرنا ہے وہ ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. 1-2 ان کی مین تھیمز ہیں جو 70 سال سے چل رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ انڈیا از دی اینیمی، ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ انڈیا از دی اینیمی. کوئی ہم نے امن کی بات نہیں کرنی، ہم نے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کو تکڑا رکھنا ہے، ہم نے نیوکلیئر بھی بنانا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے. تو کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہے. اس لیے جب یو ٹرن لینے کی بات آتی ہے یا نئی فارمولیشن کرنے کی بات آتی ہے، دے آر ناٹ اکوپڈ ٹو ڈو اٹ. ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی. ایون اے بگ گریٹ انسٹیٹیوشن لائک دا نیشنل ڈیفینس کالج جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے، جہاں تھوڑی بہت فریڈم ہے ٹو اسپیک اینڈ گیو نیو آئیڈیاز، مگر وہ آئیڈیاز جو ہے نا ان کو کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہوتی وہاں. جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، نہیں تو بین ہی نہ ہو جائیں. میں نے وہاں ایک زمانے میں کچھ باتیں کی تھی، اس وقت تو بڑی اس کی واہ واہ ہو گئی تھی، بعد میں مجھے بین کر دیا. آج تک میں بین ہی ہوں. تو اگر میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تو تھنک ٹینک کہاں کی بات ہے؟ تو اس لیے آئی ایم افریڈ یہاں کلچر ہی نہیں ہے تھنک ٹینک کا. یہاں کلچر ہے جی حضوری کا، یہاں کلچر ہے اسٹیٹس کو کا، اور وہی چل رہا ہے اس وقت. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی فریش تھنکنگ ہوگی، اسپیشلی آن نیشنل سیکورٹی ایشوز، ویری ڈیفیکلٹ. جو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے ہیں نا، 3-3 سال 2-2 سال کے لیے آتے ہیں ایک عہدے کے لیے، آپ کا خیال ہے وہ کشتی کو ہلائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو آلریڈی دے آر تھنکنگ آف دا کہ اب ریٹائرمنٹ ہے، 2 سال اسی اتھے رہنا ہے، اس کے بعد اسی جانا ہے، پلاٹ لے لیے، اے کر لیے، وہ کر لیے. دیر از نو انسینٹیو فار فریش تھنکنگ اینڈ فار نیو پالیسی فارمولیشنز. امریکہ میں تو دا ہول نوشن آف تھنک ٹینک تو امریکہ سے نکلا ہے نا، کہ جی فیڈ کریں انٹو دی اسٹیبلشمنٹ، نیو آئیڈیاز، نیو پروسیسز، ریسرچ کریں، یہ بتائیں. یہاں تو ہے ہی نہیں وہ. تو ایک زمانے میں ہمارا پلاننگ کمیشن یوز ٹو بی یور اکنامک تھنک ٹینک. ایوب خان کے زمانے میں ہماری پلاننگ کمیشن آف پاکستان ایک بہت اہم ادارہ تھا. وہاں 5 ایئر پلانز بھی بنتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. اب اگر اب پلاننگ کمیشن بھی ہو گیا، آئی ایم سوری ٹو سے، دیر از نتھنگ دیر آلسو.
So therefore, there's a poverty of philosophy, or unfortunately poverty of philosophy जो है leads only to one thing, the philosophy of poverty. यहाँ philosophy of poverty को किसी ने समझा ही नहीं है कि जी गुर्बत यहाँ क्यों है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए. गुर्बत का फ़लसफ़ा है गुर्बत. अदील अहमद. हम पहले ऑडियो मैसेज भेजते थे सिटी साहब को, फिर उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें कहा गया कि जी आप वीडियो मैसेज बना के भेजा करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से वीडियो मैसेज बना के भेजना शुरू किए हैं तो कभी सिडनी से गालियां पड़ी हैं, कभी कोई एडिलेट से मैसेज करके गालियां दे रहा है, कभी कोई पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लफ्जों में याद कर रहा है. एक दोस्त ने तो आपको इल्यूमिनाती फेथ का रिलीजन का जो है वो मेंबर करार दे दिया कि जी वाडा तू आया सेठी सवाल भेजते हैं. ये मैं जिनकी आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, दिस इज द क्रीम, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं. हम पिछले कितने 14-15 साल से हम बना रहे हैं एक माइंडसेट, फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, फलां डाकू है, बस जिसके बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैला दी गई. अब सडनली आके इतने सालों बाद अब आके अगर रियासत चाहती है कि ये पॉलिसी शिफ्ट की जाए और वो नहीं हो रही, जाहिर बात है टाइम लगता है हर चीज को, तो वो कैसे रिएक्ट ना करें लोग. बहुत अच्छा सवाल है. आपने कहा 15 साल, मैं कहता हूँ 70 साल से ये कहा जा रहा है सियासतदान गलीज़ हैं, सियासतदान चोर हैं, गंदे हैं, और ये अनपेट्रियाटिक है. अब मीडिया के बारे में भी जब थोड़ी सी आज़ादी मीडिया को मिली तो मीडिया के बारे में भी यही सोच है कि जो बंदा तनकीद करता है या इत्तेफाक नहीं करता उन लोगों के साथ तो वो अनपेट्रियाटिक हो जाता है. तो आप सही कह रहे हैं. अब ये जो नून लीग वाले हैं और ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, जब 1988 के बाद इनकी हुकूमतें आई गई, ये एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट इनको चोर 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 चोर, फिर ये एक दूसरे को चोर 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 चोर. तो अब क्या ये समझते हैं कि ये जो नौजवान तबका जो चोर 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 सुनता आया है वो अब आपको कहेगा कि नहीं ये तो चोर नहीं है, चोर 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 चोर. और खान साहब आए हैं तो वो तो उन्होंने तो जिन्होंने कहना किल ठोकता कि है ही चोर, इन्होंने तो गल ही नहीं की जा सकती. और फिर आप जब इनको साथ लेके चलते हैं बिकॉज आपका और कोई चारा नहीं है, तो फिर आप समझते हैं कि लोग चुप करके सुन लेंगे. वो गुस्सा तो चढ़ेगा कि यार सानू तो तुसी कैसी चोर ने, हुण तुसी इन्होंने जप्पी पा के बैठे हो, एंड सो ऑन. तो आप सही कह रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ये जो घुटन है ना, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये घूम फिर के आपके गले पड़ता है. आपने कौन सा सियासतदान है जिसको आपने पाला, नरिश किया और ऊपर लेके आए और बाद में उसको गाली देनी शुरू कर दी? कोई है ऐसा बंदा? एक मुझे बता दें. जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक हर सियासतदान को आप लेके आए हैं, आपने उसको बनाया, आप लेके आए, आपने गाली दी, आपने निकाला, आप दूसरे को लेके आए, आपने गाली दी, आपने उसको निकाला. अब आप क्या समझते हैं कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, फिर हम क्या करें? हम तो यही कहेंगे जिन्होंने लैके आते हो उन्होंने तुम गाल कढ़ दो, तो फिर जो जिन्होंने गाल कढ़ी होंगी जफ्फी पा के आ जाते हो. तो ये आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप दिस इज़. ये तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऐसी वीक होती हैं, फिर वो स्ट्रक्चर ही नहीं चलता. अब आप देख लें अंदरूनी हालात क्या हैं और बैरूनी हालात आपके साथ क्या हैं, और मैं क्या बात करूँ इस प्रोग्राम में. ठीक है, लेकिन अदील साहब से हमें सारे हमदर्दी करते हैं गालियाँ खाने की वजह. हाँ सॉरी, तुम मेरी वजह ना गालियाँ खा रहे हो ना, कोई गल नहीं, डटे रहो, डटे रहो, आगे जाके ठीक हो जाएगा. ये लोगों को भी समझ आ जाएगी कि तुसी सही सो या गलत. हाँ, इट टेक्स टाइम. आमिर सऊदी अरब से, नजम रिजवी ओमान, डॉक्टर ज़ेब कराची से, हारिस अजहर मुल्तान से आपके सवालों का शुक्रिया. जल्द आपको जवाब मिलेंगे. अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद.